جن کو 1000 سال کا لوگ مجدد مانتے ہیں. لوگ کیا، انہوں نے خود ہی کلیم کیا ہوا اپنے مکتوبات میں کہ میں مجدد الف ثانی ہوں، شیخ احمد سرہندی. حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجے گا. انہوں نے کلیم کیا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. 1000 سال کی مجدد کی تو ضعیف روایت بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے. ہاں خود انہوں نے بنا لی ہوئی ہو تو لد ہے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود دعویٰ کیا اپنے. اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من عادى لي وليا فاذنته للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو صراط مستقیم کی نشانی قرار دیا ہے، تبھی سے شیطان کی اللہ کے مقبول بندوں کو مردود اور مغضوب بندوں کو محبوب دکھانے کی ناپاک و ناکام کوشش جاری ہے. ہم آج اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے ہی محبوب و مقبول بندے کے ذکر کا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری مراد امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جنہیں سارا عالم مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرتا ہے. مجدد الف ثانی کا آسان مفہوم یہ ہے، 1000ویں سال کا مجدد. یوں تو آپ کی حیات، خدمات اور تجدیدی کام کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے مودودی صاحب کی کتاب تجدید و احیاء دین کو چنا. اس کتاب کے انتخاب کی وجہ آپ آگے کی ویڈیو دیکھ کر سمجھ جائیں گے. خیر، مودودی صاحب لکھتے ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں رہے. ابھی خواجہ صاحب کے پاس آئے ہوئے کچھ دن ہی بیتے تھے کہ حضرت باقی باللہ نے حضرت شیخ احمد سرہندی کے بارے میں یہ تاثرات اپنے ایک دوست کو لکھ کر بھیجے. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شیخ احمد سرہندی بہت بڑی علمی شخصیت، بے انتہا عملی طاقت کا حامل، اور ساتھ ہی یہ پیشن گوئی کر دی کہ یہ یعنی شیخ احمد سرہندی ایک روشن چراغ جو ساری دنیا کو روشن کر دے گا. اس پر مودودی صاحب تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت باقی باللہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. پھر مجدد الف ثانی کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محض دین کے خاطر اپنے وقت کی حکومت سے ٹکر لے لی، جاہل صوفیہ کا رد کیا. پھر آگے چل کر لکھتے ہیں، انہی وجوہ سے آپ کا شمار مجددین ملت میں ہوتا. آگے چل کر مودودی صاحب انہیں مجدد الف ثانی کے خطاب سے یاد بھی کرتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں مرزا صاحب کے نزدیک مودودی صاحب کی کیا حیثیت ہے. ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کے ان کے اثرات پوری دنیا پہ، اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی. اور میں اس میں کوئی یعنی غلوف سے کام نہیں لوں گا. مجھے تو صدیوں میں ان کے لیول کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس فیلڈ میں انہوں نے علمی کارنامہ کیا ہے، چاہے قرآن کی. اور سر ہے کوئی دکھائیں پھر مودودی صاحب کے ساتھ کا بندہ. ہم تو آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ورنہ تو آپ اگر ہم سے پوچھیں تو ہم کہتے ہیں ان سے پہلے بھی کوئی دکھا دیں جس نے اتنی بڑی ریولوشن کھڑی کی ہو. ٹھیک ہے، ایسا آدمی پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جنہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کیا ان مجددین میں آپ تو نہیں ہیں؟ بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ یار، مذاق. راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ. بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نکال دو یار کتاب سے. اصل میں ان کو مسئلہ ہے کتاب سے نکالا تو انجینئر صاحب کو مجدد ماننا پڑنا ہے، کیونکہ کتاب تو پچھلے 1000 سال سے چھپ رہی تھی. 1000 سال کسی بابے نو خیال نہیں آیا. سر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. کلیم کیا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. 1000 سال کی مجدد کی تو ضعیف روایت بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے. ہاں خود انہوں نے بنا لی ہوئی ہو تو لد ہے. بھیج دیا ہائے کڈی بڑی پھکی دیتی مولا علی نے. ایڈی بڑی پھکی مولا علی دے سکتے ہیں یا انجینئر علی صاحب دے سکتے ہیں.
Like, share and subscribe, spreading Noor of Islam.